حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ جب اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر اللہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار رونے لگے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک غزوہ میں ایک عورت گرفتار ہو کر آئی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ مامتا کی محبت کے جوش کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی بچہ اسے مل جاتا اس کو سینے سے لگا لیتی۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے جتنی اس عورت کو اپنے بچے سے ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے کیا خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک ہے۔ یہ سن کر عورت نے کہا، کوئی ماں تو اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی۔ یہ سن کر عورت نے کہا، کوئی ماں تو اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی۔ یہ سن کر شدت تاثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، پھر سر اٹھا کر فرمایا، خدا صرف اس بندے کو عذاب دے گا جو سرکشی سے ایک کو دو کہتا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب ایک چادر میں ایک پرندہ اور اس کے بچوں کو لپیٹے ہوئے لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک جھاڑی میں ان بچوں کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ لیا۔ ان کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی، میں نے ذرا سا کپڑا کھولا تو وہ بچوں پر گر پڑے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت پر تمہیں تعجب ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، جو محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے، خدا کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بدرجہ زیادہ محبت ہے۔ یہ واقعات اس حقیقت کی وضاحت کر دیتے ہیں، اگر انسان اپنے خالق و مالک سے محبت رکھے تو وہ خود مہربان اور رحیم خالق بھی انسان سے اسی درجے محبت رکھتا ہے کہ انسانی رشتے پیوند میں کوئی انتہائی محبت رکھنے والا بھی محبت کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ویسے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بحیثیت مجموعی ہی شفقت فرمانے والا ہے، تاہم ان مخصوص اوصاف سے واقفیت ضروری ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ کلام پاک میں جا بجا ان اوصاف کا ذکر آیا ہے جن کو اپنا کر انسان خدا تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے۔ مدرج ذیل آیات انہی خوشبخت انسانوں کا ذکر کر رہی ہے جو اپنے اخلاق عالیہ کے باعث اس اعزاز کے مستحق ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں کے مقابلے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا تو بے شک اللہ برائی سے بچ کر رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ خوشحال ہو یا بدحال، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور خدا ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہ ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ وہ باطل کے آگے سرنگوں ہوئے، اور خدا ایسے صابروں سے محبت رکھتا ہے۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت میں بھی عطا کیا۔ اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں انہیں شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر پکا ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ بے شک ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان یہودیوں کے مقدمات کا فیصلہ کرو تو پھر ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا،
بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں۔ خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، خدا نیک رویہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اہل آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے مقبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب وہ عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام سے کہنے لگی، میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں۔ صحابہ کرام اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی کہ میں ایک ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ روزگار ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی کہ کہیں اس کو آگ یا انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں خود تندور کے اندر آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کر روٹیاں لگاتی بھی ہوں اور نکال بھی لیتی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کے لگنے کو پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، میرے محبوب اس عورت کو بتا دے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں بلکہ رب کی ماننے کی بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ یہ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں، یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے ہی جہنم میں جائیں گے۔ ناظرین، اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے، کیونکہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے پھر اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے،
مگر اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے بلکہ مستقل گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کر کے دل کو زنگ آلود ہونے سے بچانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور بغیر توبہ کیے ہوئے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے میں زیادتی کر دی جاتی ہے تاکہ آگے وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین ہے وہ شخص جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم بہت زیادہ خطا کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے صدق کے دل سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے، بے شک جب تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے، اگر تو زمین پر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی زمین پر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔